بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول میں منہج النقد فی علوم الحدیث کے لیکچر نمبر 28 میں حاضر ہیں۔ آج نیا باب ہوگا، باب سادس فی علوم السند، علوم متن۔ ہم نے گزشتہ دو کلاسوں میں مکمل کیے کہ متن کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج جو ہے وہ علوم سند کے حوالے سے آج گفتگو۔ علم سند کی اہمیت اور اسلاف کے ارشادات۔ اسناد مومن کا ہتھیار ہے۔ قال سفیان ثوری الاسناد سلاح المومن اذا لم یکن معه سلاح فبأي شیء یقاتل۔ کہ سند مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ جب اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے تو کس شے سے وہ جنگ کرے گا، لڑے گا۔ سند کی تحقیق علم حدیث کی وہ بنیادی ستون ہے جس پر مقبول اور مردود احادیث کے درمیان فرق کرنے کی پوری عمارت قائم ہے۔ اور دوسرا ہے اسناد دین کا حصہ ہے۔ قال عبداللہ بن مبارک الاسناد عندی من الدین، یا الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ سند دین میں سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا۔ اگر سند کا التزام نہ ہوتا تو جس کا جی چاہتا دین کے نام پر منسوب کر دیتا۔ تو سند حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار ہے۔ سند کی بنیادی تقسیمات: متصل، منقطع اور تعدد اسناد کے اعتبار سے احادیث کی اہم درجہ بندی۔ سند متصل ہے یا سند منقطع ہے، اور متعدد اسناد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام یہاں میں۔ تو نمبر 1 الحدیث المتصل، سند متصل ہے جسے حدیث متصل اور موصول کہتے ہیں۔ حقیقت اور تعریف: وہ حدیث جس کے سند کا ہر راوی اپنے سے اوپر والے راوی سے بلا واسطہ ملاقات اور سماع کا دعویٰ کرے یہاں تک کہ وہ انتہا تک پہنچے۔ سماع کے علاوہ دیگر معتبر ذرائع تحمل جیسے مکاتبہ، عرض اور اجازت بھی اتصال کی تعریف میں داخل ہے، یعنی مکاتبہ، عرض اور اجازت سے بھی سند متصل مانی جائے گی۔ عملی مثالیں وہ ہیں مرفوع اور موقوف۔ مرفوع متصل کی مثال مالک عن نافع عن ابن عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عصر کی نماز فوت ہوگی گویا اس کا خاندان اور مال برباد ہو گیا۔ تو یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، تو مرفوع متصل سے کہ موقوف متصل کی مثال مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قرض دے اور واپسی کے علاوہ کوئی شرط نہ لگائے، تو یہ موقوف متصل ہے۔ دوسری ہے الحدیث المسند، مسند حدیث۔ تعریف ہے معتمد: وہ مسند حدیث جس کی سند انتہا میں بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اس میں دو صفات اکٹھی ہوتی ہیں، متصل ہونا اور مرفوع ہونا۔ تو حاکم نیشا پوری اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک موقوف، مقطوع یا منقطع روایات کو مسند نہیں کہا جا سکتا۔ مسند جو ہے وہ صرف مرفوع روایات کو کہا جائے گا۔ یہ مسند ہونا مرفوع کے ساتھ خاص ہے۔ اگلا مسئلہ ہے 3 اور 4 المعنعن اور المؤنن، یعنی عنعن اور انا والی جگہ، انا فلان۔ حدیث معنعن وہ حدیث جس کی سند میں راوی حدثنا یا سمعت کی جگہ صرف عن فلاں استعمال کرے۔ جمہور محدثین کے نزدیک یہ بھی متصل مانی جاتی ہے بشرط راوی تدلیس سے پاک ہو اور اس کی ملاقات استاد سے ثابت ہو۔ تو عن سے بھی جو روایت مانی جائے گی وہ بھی متصل ہے۔
کہ مؤنن ان سے وہ حدیث جس کے تمام راوی اپنی حدیث میں ان فلان قالا کہ فلاں نے کہا یہ الفاظ سے نقل در نقل کرے، تو جمہور کے نزدیک اس کا حکم بھی بعین نہیں معان کی طرح ہے، کیونکہ اعتبار لفظ کا نہیں بلکہ راویوں کی کہ لقاء یعنی ملاقات اور سماع کا، ان دونوں سے بھی لقاء اور سماع کا ہے۔ اگر راوی مدلس نہ ہو تو ان کی روایت متصل مانی جائے گی۔ معان میں اتصال کی شرط بخاری بمقابلہ مسلم، بنیادی شرط راوی اور مروی عنہ کے درمیان کم از کم ایک مرتبہ ملاقات کا قطعی ثبوت، یہ امام بخاری کے نزدیک یعنی ثبوت اللقاء لازمی ہے، امام بخاری اور جمہور کا یہ احوط موقف ہے، جبکہ امام مسلم کا موقف یا رخصت والا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کا ایک زمانے میں ہونا یعنی معاصرت اور ملاقات کا امکان ہونا کافی ہے، یعنی ثبوت ملاقات ضروری نہیں۔ دوسرا ہے تدلیس سے برات، راوی کا تدلیس کے عیب سے پاک ہونا شرط ہے، ان سے جو روایت کرتا ہے وہ تدلیس نہ کرتا، اگر تدلیس سے کرتا ہے تو اس کے عنان کو روایت قبول نہیں ہے۔ مسلم کہہ رہے ہیں کہ راوی مدرس نہ ہو تو معاصرت کی بنیاد پر اتصال تسلیم کر دیا جائے۔ علمی حیثیت، یہ موقف یعنی امام بخاری کا موقف نہایت محتاط ہے، یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کو علمی طور پر مقدم ہونا جاتا ہے۔ مسلم کے نزدیک یہ پائیدار موقف ہے، مگر ترجیح جمہور کے قول کو حاصل ہے، یعنی امام مسلم کے موقف کو ترجیح حاصل ہے۔ نمبر 5 ہے الحدیث المسلسل، تسلسل والی حدیث، قولی تسلسل، فعلی تسلسل اور علمی فائدہ۔ جہاں تمام راوی ایک جیسے الفاظ دہرائیں، جیسے حدیث معاذ، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں سے ہر راوی نے محبت کا اقرار کیا، تو یہ قولی تسلسل ہے۔ دوسری ہے فعلی تسلسل، جہاں راوی ایک جیسا عمل کرے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت جس میں حدیث بیان کرتے ہوئے راویوں نے باہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اسے تشبیہ کہتے ہیں، یہ فعلی تسلسل۔ علمی فائدہ، مسلسل سے سند کے کڑیوں کا مضبوط اتصال اور راویوں کے کمال ضبط اور حفظ کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے مضبوط تسلسل الفاظ کا تسلسل مانا جاتا ہے، الفاظ جب روایت کریں تو یہ سب سے مضبوط۔ اس کے بعد ہے السند الاسناد العالی، یعنی عالی سند، وہ سند جس میں اتصال کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کی تعداد سب سے کم۔ اہمیت، قوے سند محدثین کے نزدیک نہایت عظیم نعمت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، کہ سند عالی کو طلب کرنا یہ اسلاف کی سنت، ان کا طریقہ ہے۔ اقسام، قرب مطلق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، جیسے ثلاثیات بخاری، اور قرب نسبی کسی امام جیسے امام مالک یا امام شعبہ تک قربت، تو یہ دو قسم کی قرب پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 7 پہ الاسناد النازل، یعنی عالی کے مقابل جو ہوگی نازل ہوگی۔ تعریف کیا ہے کہ عالی کا برعکس یعنی وہ سند جس میں راوی کی تعداد زیادہ ہو، محدثین کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں مانے۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں نازل سند چہرے پر داغ کی مانند ہے، اور علی بن مدینی اسے نحوست سے تعبیر ہے۔ استثنائی فوقیت، اگر نازل سند کے راوی عالی سند کے راویوں سے زیادہ بڑی فقیہ، حافظ یا ضابط ہوں تو نازل سند کو عالی پر فوقیت ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حدیث کی خوبی قرب اسناد میں نہیں بلکہ راویوں کی صحت و ثقافت میں ہے۔ نمبر 8 پر ہے المزید فی متصل الاسانید، بظاہر متصل سند میں اضافہ۔ تعریف، جب ایک بظاہر متصل سند میں کوئی راوی کسی ایسے شخص کا نام زائد کر دے جسے دوسرے ثقہ اور ضابط راویوں نے نہ بیان کیا ہو تو اسے جو ہے وہ المزید فی متصل الاسانید، سند پہلے سے متصل ہے لیکن
ایک سند میں ایک راوی کو دوران سند شامل کیا۔ مثال، اس کی مثال ہے زہری ایک روایت میں جریر بن حازم نے عمر بن عبدالعزیز کا نام بڑھا دیا، جبکہ امام بخاری کے نزدیک یہ وہم تھا۔ صحیح سند اس واسطے سے پاک ہے۔ اس فن میں خطیب بغدادی نے تمجیز النظیر فی مختصر الاسانید کے نام سے ایک لاجواب کتاب۔ یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں الباب السادس فی علوم السند۔ چھٹا باب جو ہے وہ سند کے علوم کے بارے میں ہے، ان میں سند کے بارے میں ہے۔ المراد بالسند هنا سلسلۃ الرواة الذین نقلوا الحدیث واحدا عن واحد۔ سند سے مراد یہ ہے کہ راویوں کا ایک کے بعد دوسرے سے روایت، یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے سے روایت نقل کرنا، حتی یبلغوا بہ الی قائل، یہاں تک کہ وہ اس حدیث کے قائل تک پہنچ جائیں، اسے سند کہتے ہیں۔ اور والبحث فی سند دعامۃ اساسیۃ فی علم الحدیث وفی التوسل الی حذف اسم والغرض المطلوب منه وهو تمییز الحدیث المقبول من المردود۔ تو سند سے بحث کرنا علم حدیث میں یہ جو ہے وہ ایک بنیادی بات ہے علوم حدیث کی، اور اس کے ذریعے علم حدیث کے بڑے مقاصد اور مطلوب تک جو ہے وہ پہنچا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے حدیث سے مقبول اور مردود میں امتیاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سفیان ثوری نے فرمایا الاسناد سلاح المؤمن اذا لم یکن معه سلاح فبه شہید یقاتل۔ سند مسلمان کی کا ہتھیار ہے، جب اس کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے تو کس چیز سے وہ لڑے گا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا الاسناد عندی من الدین، سند میرے نزدیک دین ہے، لولا الاسناد لقال من شاء من شاء ما شاء، اگر سند نہیں ہوگی تو جس کا جو جی چاہے گا وہ کہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اسے کہا جائے گا کہ من حدث کا تو باقی، تو جب سند ہوگی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ سند کس نے جواب دی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ باقی، یعنی وہ باقی رہ جائے گا، یعنی وہ لاجواب ہو جائے گا۔ قال عبداللہ بن مبارک لولا اسناد لذهب الدین، اگر سند نہ ہوتی تو دین ضائع ہو جاتا۔ وَلَقَالَ امرؤ مَا شَاءَ أَن يَقُولَ، اور کوئی آدمی مختار کچھ بھی وہ کہہ دیتا، یعنی ہر آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ ولیکن اذا قلت عمن، لیکن جب تم اس سے پوچھتے ہو کہ تمہیں یہ کس نے بیان کیا، سند کیا ہے، تو وہ باقیہ، تو وہ اب وہ خاموش ہو گیا۔ وقال عبداللہ بن مبارک ایضا، یہ بھی عبداللہ بن مبارک نے ارشاد فرمایا بیننا وبین القوم القوائم، یعنی الاسناد، ہمارے اور لوگوں کے درمیان جو بنیاد اور ستون ہے وہ سند ہے، قوائم جو ہے وہ سند ہے۔ اسی طرح امام اوزائی نے فرمایا کہ ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد، کہ علم نہیں جاتا مگر سند کے جانے سے چلا جاتا ہے، علم کے ختم ہونے کا سبب سند کا۔ سفیان ثوری نے فرمایا، سفیان بن عیینہ، کہ حدث زہری یوم بحدیث، کہ ایک دن امام زہری نے ایک حدیث بیان کی تو قلت، میں نے ان سے پوچھی ہاتھی ہی بلا اسناد، کہ آپ نے اس کو بغیر سند کے بیان کیا۔ یا میں نے ان سے کہا کہ اس کو بغیر سند کے بیان کیا۔ فقال، تو زہری نے فرمایا، فقال زہری کہ
اترک السطح بلا سلم، کہ کیا تو چھت پر بغیر سیڑھی کے چڑھ سکتا ہے؟ لہذا سند کے بغیر حدیث نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں اسی واسطے محدثین نے اسناد کی تحقیق اور اس میں بحث کرنے کو غیر معمولی جنہوں نے اہمیت دی، اور کیونکہ کثیر سند ہی کے ذریعے جو ہے وہ متن متن حدیث پر تنقید کی جا سکتی ہے، جو سند کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور محدثین نے اس میں اس کی سند کے تلاش میں خوب جو ہے وہ محنت کی، پوری کوشش کی، اور اس کے لیے کئی ملکوں اور شہروں کے انہوں نے سفر کیے اور دور دراز علاقوں تک وہ پہنچے تاکہ کسی سند کو وہ حاصل کر سکے، یا کسی ایسی سند کی تحقیق کر سکیں جس کا معاملہ ان پر مشکل ہو۔ انواع مصطلح الحدیث التي تتعلق بالسند، اور اصطلاحات حدیث کی وہ اقسام جو سند سے متعلق ہوتی ہیں، اما ان تحصل من النظر في سند الحدیث من حیث الاتصال او عدم الاتصال، یعنی وہ اقسام جو سند سے متصل ہیں، اصطلاحات حدیث یا تو سند کے متصل ہونے کے یا غیر متصل ہونے کے اعتبار سے، یا پھر ان تحصل من النظر من حیث تعدد السند او عدم تعدد، یا پھر سند کے متعدد ہونے یا متعدد نہ ہونے کے اعتبار سے معلوم کیا۔ وهذه ندرسها في الباب السابع الذي ياتي ان شاء اللہ، اور ان اقسام کا مطالعہ ہم آئندہ 7ویں باب میں کریں۔ بہرحال وہ انواع جو حدیث کے متصل اور منقطع ہونے کے اعتبار سے ہیں، تو ہم 2 فصلوں میں یہاں پر کا مطالعہ کریں گے۔ فصل اول علوم سند من حیث اتصال ہے کہ علم سند متصل ہونے کے اعتبار سے، دوسری فصل ہوگی علم سند منقطع ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی فصل ہے فی علوم سند من حیث الاتصال، کہ علم سند متصل ہونے کے اعتبار سے، کہ سند متصل ہے، تو اس کی جو ہے وہ 8 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ہے متصل، ایک ہے مسند، ایک ہے معنعن، ایک ہے معنن، ایک ہے مسلسل، ایک ہے عالی، ایک ہے نازل، اور 8ویں ہے المزید فی متصل نازل۔ تو یہ 8 اقسام میں اصطلاحات حدیث ان کا تعلق سند کے متصل ہونے کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ وَنُنَبِّهُ إِلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ هُوَ الْأَوَّلُ۔ ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اس مبحث میں اصل قسم اول ہی ہے، متصل ہے۔ وَأَمَّا الْأَنْوَاءُ الْأُخْرَىٰ، بہرحال جو دوسری انواع ہیں وہ مشتمل ہیں اتصال پر، علی وصف زائد یبین کیفیت الاتصال، وہ ایک زائد وصف پر مشتمل ہیں جو یا تو اتصال کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، او علی وصف عارض، یا اس پر ایک زائد وصف کا اضافہ کرتا ہے۔ مفصل ہو لدى دراست کل منہما انشاءاللہ ہر قسم کے بیان کے وقت اس کی تفصیل کو بیان کریں۔ سب سے پہلے متصل کو شروع کرتے ہیں۔ یقال له الموصول ایضا، متصل حدیث متصل کو حدیث موصول بھی کہتے ہیں۔ وعرفوه، اور تعریف جو کی ہے انہوں نے، وهو الذي سمعه كل واحد من رواته ممن فوقه حتى ينتهي الى منتهى سواء كان مرفوعا او موقوفا۔ متصل وہ ہے، محدثین نے اس کی تعریف جو کی ہے کہ وہ حدیث جس کے ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے اس حدیث کو سنا ہو یہاں تک کہ سند اپنی انتہا تک پہنچ جائے، برابر ہے کہ وہ مرفوع ہو یا پھر موقوف ہو۔ تو محدثین کا یہ قول کہ الذی سمعہ، یہ جو قول ہے جسے اس نے سنا ہو،
ہمارے نزدیک جو ہے وہ تمام معتبر ذرائع تحمل حدیث بھی اس میں شامل ہیں، جیسے عرض ہو گیا، مخاطبت ہو گیا، اجازت صحیحہ ہو گیا، وہ بھی اتصال میں شامل ہے۔ انما ذکر السماع کی تعریف میں صرف سماع کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ طریقہ زیادہ اہمیت نہ ہو غالب۔ وقد حرصوا في بحث المعنى ان المتاخرين استعملوا عن في الاجازه وان ذلك لا يخرج اور محدثین نے متاخرین نے عن کے بحث میں یہ وضاحت کی ہے کہ متاخرین نے عن کا استعمال اجازت والی روایت میں کیا ہے، تو اس سے بھی عن سے بھی روایت جو ہے وہ اتصال کے قبیل سے خارج نہیں ہے۔ اب مرفوع متصل کی مثال دیتے ہیں، ما رواه مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي تفوت صلاۃ العصر کانما مدیر جس کی صلاۃ العصر فوت ہو گئی گویا اس کے مال و اسباب اور اہل و عیال سب ضائع۔ مثال متصل موقوف کی جسے امام مالک نے روایت کیا، نافع سمیہ عبداللہ بن عمر یقول من اسلف سلفا ولا یشترط الا قضا فلا یشترط الا قضا، کہ جس نے جس شخص کو جو شخص کسی کو قرض دے پر اسلف سلفا، وہ صرف قرض کی واپسی کی شرط لگا، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہ لگا، یہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہوگا وصول کا۔ اب یہ دونوں حدیثیں متصل ہیں یا وہ موصول ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے سے سنا۔ بہرحال جو مقطوع ہے وہ جس کی نسبت تابعی تک ہو، وہ سند اگر متصل ہو تو اس میں کوئی خلاف نہیں کہ یہ بھی اسی نوع میں داخل ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اسے موصول یا متصل مطلقاً نہیں کہا جائے گا، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ ایسی قید کے ساتھ مقید کرنا چاہیے جو پہلے دو قسموں سے کیا ہو جائے، ممتاز۔ مثلاً کہے متصل الی سعید بن مسیب، یہ سعید بن مسیب تک متصل ہے۔ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ علماء ان یطلق، بعض علماء نے کہا کہ ہاں مقطوع کو بھی مقطوع متصل کہہ سکتے ہیں، یعنی متصل یا موصول کہہ سکتے ہیں بغیر کسی قید، کیونکہ جس طرح گزشتہ تو جو موقوف اور مرفوع ہیں انہیں متصل کہہ سکتے ہیں تو اسے کسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ان صرف رفیع ما ذهب الیہ الجمہور ان الذي ينتهي الى التابع يسمونه المقطوع وهو بظاهره لغوی ضد الموصول فيميزه باضافته الى التابع رعایۃ لذلك، کہ غالباً جمہور کا جو موقف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تابعی کی روایت پر ختم ہوا اسے نام دیا گیا مقطوع کا، اور لغوی اعتبار سے مقطوع جو ہے وہ موصول کی ضد ہے، اس لیے انہوں نے فرق کا معلوم رکھتے ہوئے اسے تابعی کی طرف نسبت کر کے خاص کیا کہ مقطوع جو ہے یہ موصول کی، مقطوع کہتے ہیں کٹی ہوئی ہونا اور موصول ہے ملی ہوئی ہونا، تو لہذا مقطوع کو موصول نہیں کریں، یہ اجتماعی ضدیں نہ ہوتا، اس لیے متصل کو مقید کر کے متصل الی سعید بن مسیب، متصل الی حسن البصری اس طرح کر سکتے ہیں۔ متصل کے بعد دوسری ہے جی مسند۔ الحدیث المسند ہوا ما اتصل سند مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث مسند جس کی سند متصل ہو اور اس کو پہنچایا گیا ہو، مرفوع کیا گیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں مقطوع اور موقوف داخل نہیں ہوگی، اگرچہ ان کے سند متصل ہے اور نہ منقطع ہوگی، ولو کان مرفوعا، اگرچہ مرفوع ہو۔ یہی معتمد اور مشہور مذہب ہے مسند کی تعریف میں، وقطع به حاکم واقتصر علیہ، اور اسی کو امام حاکم نے قطعی قرار دیا، اسی پر انہوں نے اکتفا کیا، اور اسی کو شرح تحفہ میں فکر میں امام ابن حجر نے بھی اسی پر جزم فرمایا۔ اس کی مثال ہے حدیث ہو، یہ حدیث ہے حدیث اتر کے صلاۃ العصر،
یہ اس کو سادہ فإنه مرفوع متصل. لیکن بعض المحدثین اطلق المسند علی غیر ما ذکر، لیکن بعض محدثین مسند کا اطلاق اس پر بھی کرتے ہیں جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا. اس لیے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی بعض نے مسند کا اطلاق صرف اس روایت پر کیا کہ جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو، چاہے وہ موصول ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچے جو حضور کا فرمان ہو، چاہے وہ موصول ہونے کی صورت میں ہو یا غیر موصول. یہ مذہب ابن عبد البر کا ہے. اور من ہو قول دارقطنی، یہ سعید ابن عبید صدقی لیس بالقوی، اور دارقطنی کا جو قول ہے تو اسی بارے میں دارقطنی کا قول سعید بن عبید صدقی کے بارے میں یہ ہے کہ لیس کبھی، یہ قول یہ راوی جو ہے وہ قول کبھی نہیں. یحدث بحدیث بحدیثہ یسندھا اس لیے کہ وہ ایسے احادیث کو مرفوع بیان کرتا ہے جنہیں دوسرے موقوف بیان. قولہ یسندھا اے یرفع، یسندھا سے مراد یہاں رسول اللہ تک مرفوع بیان. وقد یطلق المسند علی تعلیف فی اسانید الحدیث مثل مسند الشہاب، مثل مسند الشہاب و مسند الفردوس ای اسانید حدیث. اور مسند کا لفظ ان کتابوں پر بھی بولا جاتا ہے جو حدیث کی سند پر مرتب کی گئی، جیسے مسند شہاب، مسند فردوس، یعنی ایسی کتابیں جن میں حدیث اپنے سند سے جمع کی گئی انہیں بھی مسند کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 اور 4 پہ معنعن اور معنن. یہ دونوں انواع ہیں، ان کا ہم بعض مطالعہ کرتے ہیں. یعنی یہ بھی دو سیغے ایسے ہیں کہ راویان جو ہے وہ کا استعمال کرتے ہیں اپنے سے فوق راوی کے بارے میں. ان میں عدم اتصال کا اہتمام ہے. معنان وہ ہے جیسے کوئی راوی سند میں کہے فلان عن فلان، اس میں صراحتاً اس سے مروی عنہ سے حدیث سننے کی صراحت نہیں ہے یا اس سے خبر لینے کی جیسے. تو بعض لوگوں نے اس میں شدت کی اور انہوں نے اس عن والی روایت کو مرسل اور منقطع میں بیان کیا اور فرمایا کہ جب تک وہ صراحت کے ساتھ سماع وغیرہ نہ بیان کرے اس کو متصل نہیں مانا ہے. لیکن صحیح مذہب جو ہے جس پر عمل ہے وہ درمیانہ ہے کہ نہ کلی چھوٹ ہے اور نہ شدت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ حدیث متصل ہے اور جمہور اسی طرف گئے تھے محدثین اور ذکر آئی. اور انہوں نے جو ہے وہ اوعد مشترطون علی الصحیح بھی مسانیہ صحیح و مقتضی. اور انہوں نے اس میں صحیح حدیث کی شرط رکھنے والے محدثین نے بھی اپنے اپنی کتاب میں ایسی روایتوں کو ذکر کیا ہے اور قبول بھی کیا ہے. اور ابو عمرو ابن عبد البر نے اور امام الدانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل نقل کا اس پر اجماع ہے. لیکن محدثین نے عنان کی روایت کو متصل ہونے کا حکم لگانے میں 2 شرطیں لگائی ہیں. عنان جو ہے وہ متصل ہے تو اس کے لیے 2 شرطیں. نمبر 1 کہ ان یثبت لقاء راوی لمن روى عنه بالعنان، کہ وہ راوی جو عن سے روایت کر رہا ہے اس کی اس عن والے راوی سے ملاقات ہو، یعنی اپنے سے مفوق راوی سے ملاقات. اگر ملاقات نہیں ہے تو وہ متصل نہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو روایت کر رہا ہے راوی وہ ان یکون بریا من وسمۃ التدلیس، وہ تدلیس کی برائی سے پاک. تو جب یہ 2 ہو جائیں گے تو پھر عن فلاں کہنا ایسے ہی جیسے حدثنی او سمعت. اس لیے کہ ملاقات ثابت ہو گئی تو اب وہ مدلس نہیں رہا تو اس لیے اب اس کی روایت کو جو ہے
شخص جس سے ملا ہے اس سے وہی روایت بیان کرے گا جو اسے سنا، لہٰذا اس کا عن کہنا بظاہر اتصال پر مقبول کیا جائے گا جب تک حتیٰ یثبت خلاف ہو، جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں جی عن سے کر رہا ہے لیکن ملاقات ثابت نہیں ہے، تو پھر فناخذ بھی پھر ہم اس کو لیں گے۔ دوسرا ہے معنعن، یہ وہ ہے جس کی سند میں ہو فلان عن فلان، مذہب جمہور اور صحیح ہے کہ یہ بھی معنعن کی طرح ہے، اور الفاظ اور حروف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اصل ملاقات مجالست اور سماع کا۔ امام مسلم بن حجاج نے جو ہے وہ عن میں ثبوت لقاء اور اجتماع کی جو نص ہے اس کی شرط لگانے پر مخالفت کی ہے، اور دعویٰ اپنی صحیح کے مقدمے میں کیا ہے کہ یہ خود ساختہ قول ہے، امام بخاری وغیرہ سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا۔ اور فرمایا کہ ان القول الشائع متفق علیہ بین اہل العلم بالاقوال قدیم و جدید کہ یہ بات قدیم و جدید محدثین کے یہاں مشہور ہے، شائع ہے، رائج ہے، متفق علیہ یہ قول ہے کہ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یکون یثبت کون ما فی اصل واحد کہ دونوں راوی ایک زمانے میں، وَإِن لَّمْ يَنُص عَلَىٰ أَنَّهُمَا اجتمعا أَوْ تَشَاقَا، اگرچہ اس پر کوئی نص نہ ہو کہ وہ دونوں جمع ہوئے تھے یا ان کی ملاقات۔ امام مسلم نے امکان لقاء بین الراوی اور مروی عنہ کے درمیان مانا ہے، جبکہ تدلیس نہ ہو، تدلیس کی سلامتی کے ساتھ، تدلیس سے سلامتی کے ساتھ راوی اور مروی عنہ کا ملاقات کر لینا ممکن ہو۔ اور قد رد العلماء دعویٰ الاجماع الذی استشهد بالمسلم، امام مسلم کے اس دعوے کو، اجماع کے دعوے کو جمہور علماء نے رد کیا کہ بیان القول الذی رده مسلم الذی علیہ جماعت من ائمۃ الایمان، ابن علی المدینی، بخاری وغیرہ انہوں نے اس دعوے کو رد کرا۔ جس قول کو امام مسلم نے رد کیا یہ در حقیقت اسی کے قائل ہیں اس فن کے متعدد ائمہ جیسے امام علی بن مدینی، بخاری وغیرہ۔ وقد اجابوا عما اورد فی من الحدیث بانه يمكن ان يكون قبول الائمہ ذلك لقرائن اقترنت بها افادت لقاء۔ امام مسلم نے جو حدیث جو ہے اس کا یہ جواب دیا کہ امام مسلم نے جو حدیث بطور دلیل پیش کی ہیں، ان ممکن ہے کہ ائمہ نے ان روایات کو کسی قرائن جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کی وجہ سے قبول کیا ہو، یا راویوں کی ملاقات پر کوئی دلالت کرنے والی کوئی چیز تھی تو اس کی وجہ سے نہیں۔ بعض نے امام مسلم کے مذہب کو کبھی قرار دیا، بیان المسئلہ فی الثقۃ غیر مدلس، یعنی اس راوی کے بارے میں یہ مسئلہ ہے جو ثقہ ہو اور غیر مدلس ہو۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلاً کوئی کہے عن فلان ہے تو ینبغی ان یکون سمیع، تو یہ مناسب یہ ہے کہ جب وہ عن فلان کہتا ہے اور مدلس میں نہیں ہے تو وہ اس نے سنا ہوگا، اور اگر ورنہ وہ کیا ہوگا، مدلس ہوگا۔ مسئلہ جو ہے نا والمسئلہ فی غیر المدلس، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ غیر مدلس کے بارے میں۔ مگر یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہور کا مذہب جو ہے ہوا تھا، اس لیے کہ اتصال اس میں کبھی ہے، اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ من مرجحات صحیح بخاری علی صحیح مسلم، اسی وجہ سے جن وجہ سے بخاری کو ترجیح دی گئی ہے مسلم، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلم نے عن میں صرف امکان لقاء کو شرط قرار نہیں دیا بلکہ ثبوت ملاقات کو شرط قرار دیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذکورہ بات پر اس حدیث کی بنا پر اشکال واقع ہو سکتا ہے جو بظاہر شرط اتصال پر پوری اترتی ہے، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ متصل نہیں تھی، جیسے مالک النافع نے ابن عمر ان رسول اللہ ادرکا عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحدف
بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ایک قافلے میں سفر کرتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے، یحلف بأبیہ، فرمایا خبردار، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باپ دادا کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے، جو حلف اٹھائے وہ اللہ کے نام کا حلف اٹھائے یا پھر دوسری روایت جو سالم سے ہے اس میں ہے عن ابن عمر سمیت عمر یقول قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آبا کے نام کی قسم. تو ظاہر روایت پہلی یہ ہے کہ یہ ابن عمر کی موجبات میں سے یعنی مسند ابن عمر ہو، کیونکہ عن ابن عمر ان رسول اللہ، لیکن دوسری میں ہے ابن عمر کہتے ہیں سمیت عمر، تو یہاں ابن عمر نے اپنے والد کی یہاں روایت میں ذکر نہیں. دوسری روایت کہہ رہی ہے کہ یہ مسند عمر ہو، ہم کیسے اسے عن کو متصل مانیں گے؟ تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ ابن عمر نے اس حدیث کو جو ہے وہ مشترک متردد پایا ہے کہ اس لیے انہوں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور حضرت عمر کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر نے دونوں کا زمانہ پڑھا، دونوں کی صحبت اپنے والد کی بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا یہ جو ہے وہ ان دونوں سے روایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر ولو کان الادراک قاصرا عن احدہما لتعین الاتصال، اگر عبداللہ ابن عمر کا ادراک دونوں میں سے صرف ایک کے ساتھ اگر ہوتا نا تو بھی سند کا اتصال بھی ایک دوسری سند سے متعین ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ھذا ملحظ دقیق، یہ نہایت دقیق نقطہ ہے جس پر اچھی طرح متوجہ ہونا چاہیے. والحذر من الغلط بسببہ، اور اس کی وجہ سے غلطی سے بچنا چاہیے. اب تفریعات جو ہے وہ دیں گے. تفریع علی المعنعن ینبغی ینبنی علی ما ذکرنا من شرط الاتصال فی المعنعن والمعنعن تعمیم الحکم بالاتصال فیما یذکر الراوی عمن لکیہ بأی لفظ کان اذا لم یظہر منہ التدلیس، کہ معنعن اور معنعن میں اتصال کی جو سند ہم نے بیان کی ہے اس کی بنیاد پر یہ حکم بھی عام ہو جائے گا کہ راوی اپنے شیخ سے جس سے اس نے ملاقات کی ہو کسی بھی لفظ کے ساتھ وہ روایت بیان کر سکتا ہے جب تک اس سے تدلیس ظاہر نہ، برابر ہے کہ وہ ان فلاں کہے یا انا فلاں کہے یا قالا فلاں کہے یا روا فلاں کہے یا حدثنا، یا ذالک العبرۃ لیس بالحروف، یعنی الفاظ اور حروف کا اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار راوی کا اپنے شیخ سے مجاصلت لقاء اور سماع کا، مجاصلت یعنی ہم مجلس ہونا، ملاقات اور سماع. ومن الحجۃ ذالک، کہہ رہے ہیں یہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہ لو لم یکن قد سمع منہ لکان اطلاق روایت عنہ من غیر ذکر الواسطہ بینہ و بین مدرس، اگر اس راوی نے اپنے شیخ سے یہ روایت نہ سنی ہوتی پھر درمیان کے واسطے کو حذف کر کے اس کی طرف روایت کو منسوخ کرتا تو یہ پھر مدلس شروع ہوتا. وظاہر السلامۃ من وصف التدلیس، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تدلیس کی برائی سے سلام ہے. والکلام، ہمارا جو کلام معنعن اور معنعن کے بارے میں ہے یہ اس راوی کے بارے میں ہے جس سے تدلیس نہیں جانی گئی. یہاں تک آج ہماری گفتگو ہے. اگلا حصہ متن کا حدیث مسلسل 5 سے کل کی کلاس میں